السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإنك لعلى خلق عظيم۔ ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لے۔ او ذات جس نے سانو اسلامی گھرانے دے اندر پیدا فرمایا، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے۔ او ذات جس نے ہر لمحہ اپنی امت نو رہن سہن دے ڈھنگ سکھلائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تھوڑے اخلاق نو اسی بلند کر دیتا، تھوڑا اخلاق بڑا بلند ہے، بڑا عظیم ہے۔ انسان اللہ رب العزت نے اس نو بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا۔ او دے وچوں ایک نعمت اس دی زبان ہے، جس دے کول زبان نہیں اس دے طور طریقے، اس دے سمجھان دے انداز، اس دے معاملات کچھ علیحدہ ہویا کرتے ہیں۔ بات سمجھاندے نے زبان آلیاں نو سمجھ نہیں آندی کہ کہہ کی رہے، سمجھا کی رہے۔ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس زبان دا اچھا استعمال ہوئے تو اس تو بھی بڑی نعمت ہے، سونے تے سہاگا۔ اگر اس زبان دا استعمال اچھا نہ ہوئے پھر یہ نعمت بھی عذاب دا باعث بن جائے گی، پھر یہ نعمت نہیں رہے گی، پھر یہ زحمت بن جائے گی۔ یہی ایک ٹکڑا ایسا ہے جسم دے اندر جس ٹکڑے دی وجہ تو انسان معاشرے دے اندر اپنی عزت بنا لیندہ ہے، معاشرے دے اندر اپنی عزت گنوا لیتا ہے۔ ایک کوئی ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت، آپ دی زندگی دے لمحات ساڈے واسطے بہترین نمونہ نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان نو بڑے احسن انداز دے نال استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اس انداز نو بیان فرما کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر اسی تھوڑے اخلاق نو بلند کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اس انداز نو بیان فرما دیتا۔ آپ دا انداز زندگی
ابو جہل جیسا اس امت دا فرعون وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرن تو بغیر رہ نہیں سکتا. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے واللہ وہ تسی محمد دے بارے پوچھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جو نکلیا ہے کدی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. خدا انداز ہے. مشرکین نے ایک شخص نے قرضہ لینے سے ابو جہل کو وہ مشرکین دی جماعت بیٹھی سی بیت اللہ دی ایک دیوار دے نال لگ کے انہاں کو چلا جائے کہ چودھری لوگ بیٹھے نے انہاں نو جا کے شکایت لگانا. جا کے شکایت لگائی. انہوں نے کدے کول بھیج دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیج دیتا. انہاں دا ارادہ کچھ اور سی کہ او دے کول جائے گا آپ اس نو لے کے ابو جہل دے کول جان گے ابو جہل محمد دی بےزتی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا اخلاق آپ دے ہمدردانہ انداز تو آپ دے کول آیا آ کے اس نے سارا معاملہ دسیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ تو میرا دشمن ہے میں نہیں جا سکتا. کیا ٹھیک ہے چلا میں تیرے نال چل رہا. دستک دیتی ابو جہل نکلے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل تو اس شخص سے پیسے دے دے اس دا قرض پورا کر. ابو جہل نے دوسری بات نہیں کی تھی اندر گیا جتنا قرض سی سارا اس کو لے کے دے دے. مشرکین دی جماعت چودھری ٹیب دے لوگ بڑے حیران کہ ابو جہل نے کچھ کیا ہی نہیں. کہنے لگیا کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دستک دیتی نا مینوں کیا کہ اس دا قرض پورا کر. میں اپنے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑیا کہ اگر میں اس چیز کا انکار کیتا یا بدتمیزی کیتی ہے مینوں کھا لے گا. میرے کو گفتگو نہیں ہوئی میرے کو جواب دے نہیں ہویا میں اٹھائے پیسے انہوں لے کے دے دیتے. آپ نے اپنا انداز اپنی زندگی دا رہن سہن بڑے احسن انداز دے نال گزاریا اچھے اخلاق دے نال گزاریا. دشمن دی پرواہ نہیں کرتے. زبان دے اندر تاثیر اتنی سی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء فی المیزان کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی میزان دے اندر ترازو دے اندر اثقل سب تو بھاری ہوئے گی. ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. جس وقت قیامت دن ترازو لگیا ہوئے گا وزن تو لے جان گے نامہ اعمال پلڑ دے اندر رکھ دیتے جان گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے نے ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق کہ اچھے اخلاق تو زیادہ بھاری کوئی عمل نہیں ہوئے گا کوئی چیز نہیں ہوئے گی. اچھا اخلاق اچھی زبان دنیا تے بھی اللہ رب اللہ اس بندے نو عزت عطا فرما دیندے نے آخرت اندر بھی عزت عطا فرما. اچھی زبان دے استعمال اچھے اخلاق دی ترغیب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی دے ہر لمحے اندر بیان کیا. یہ ایسا عمل ہے
اس دے نال جہنم ہے، اس دے نال جنت ہے۔ اخلاق برا جہنم ہے، اخلاق اچھا تے جنت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنہ۔ اس سچائی نو لازم پکڑ لو، جس وقت زبان کھولو زبان دا استعمال ہوئے، سچ تو علاوہ زبان اتے کچھ نہ لے کے آؤ۔ علیکم بالصدق، سچائی نو لازم پکڑ لو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اے جڑی سچائی ہے اے نیکی دی طرف لے کے جاندی ہے۔ فإن البر یہدی الی الجنہ، اے جڑی نیکی ہے اے تھانو جنت دی طرف لے کے جائے گی۔ جیڑا بندہ وما یزال الرجل یصدق، جیڑا بندہ ہمیشہ سچ بولدا رہے گا، سچ بولدا رہے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ دے نزدیک صدیقاً، انہوں سچا لکھ دیتا جاندا ہے، صدیق لکھ دیتا جاندا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتیاں دی جماعت دے اندر اس بندے دے بارے اعلان کر کے کہتے ہیں کہ میں انہوں صدیق لکھ دیتا ہے، سچا لقب ہی صدیق مل جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیتا کر دے، صحابہ اکرام دعاواں کر دے، ایک مسلمان جس وقت دعاواں کرتا ہے وہ ساتھ کہہ رہا ہے اے اللہ سانو ملا دے بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ سانو اینا لوگاں دے نال ملا دیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اینا نبیاں دیاں صفا ہون گیاں، صدیقین دیاں صفا ہون گیاں، شہداء دیاں صفا ہون گیاں۔ اے اللہ سانو اینا لوگاں دے نال شامل فرما لیں، اور جنہ دے بارے اندر اللہ رب العزت اعلان ہوئے گا کہ صدیق آدمی ہے، اے اللہ سانو بھی صدیقین دے نال ملا لیں۔ ہر مسلمان اے دعا کر رہا ہے، ہر مسلمان دا اے نظریہ ہے، اے سوچ ہے کہ اللہ رب العالمین نبیین دی صفاں اندر کھڑا کر دے، صدیقین دے نال ملا دے، شہداء دے نال ملا دے۔ علیکم بالصدق، اس سچائی نو لازم پکڑ لو، اے اخلاق دے اچھے اخلاق دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ کو لو بچ جاؤ۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اے جیڑا جھوٹ ہے اے برائی دی طرف لے کے جاندا ہے۔ فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اے جیڑی برائی ہے تھانو جہنم دے اندر لے کے جائے گی۔ جیڑا بندہ ہمیشہ جھوٹ بولدا رہے، جھوٹ بولدا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یُکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب العزت ہاں اس نو کذاب لکھ دیتا جاندا ہے، جھوٹا لکھ دیتا جاندا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اے اللہ رب العزت یا رحمتہ تو محروم ہو جائے گا۔ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صدیقین دیاں صفاں تو ہٹ کے دوسری صفاں اندر کھڑا ہو، جنہاں دے اوتے اللہ دیاں لعنتاں ہون گی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے دے اوتے اللہ دی لعنت۔ جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے نا، جھوٹ بولدا ہے، وہ ذرا اپنے گریبان اندر جھانک لیا کر ایک دفعہ کہ میں جھوٹ بولن لگے۔ جو ہی جھوٹ بولے گا اللہ رب العزت دی لعنت نازل ہو، جھوٹ بولتا جائے گا اللہ دیاں لعنتاں دے اوتے برسدیاں رہن گیاں، اے مرے گا کل قیامت دن ان کذاب لکھ دتا جائے گا۔ اے جھوٹ ساڈے نزدیک کوئی بچیا ہونا، ساڈے نزدیک اگر جھوٹ نہ بولیا تو ساڈا روزی چلنی نہیں، کاروبار چلنا ہی نہیں۔ سانو دسن دی لوڑ کی ہے کہ میں انے دی خریدی ہے،
دسو ہی نا، تسی دسو میں نے بھی بیچنی ہے، ایک قسم چکاں گے پھر جھوٹ دساں گے، دو جرم۔ قسم کھا کے کہن گے میں تے اننے دی خریدی آ، خریدی 10 روپے دی، قسم کھائے گا میں 12 روپے دی خریدی ہے، تو دس ہی نا، تو دس میں 14 روپے دی بیچنی آ، لینی آ تے لے لا، نہیں لینی تیری مرضی۔ جھوٹ بول کے کوئی بھی چیز خریدی جائے یا بیچی جائے وہ برکت والی نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ جنہ بھی کمال ہے بے چینی بے سکونی وہ مقدر بن جائے۔ ایاکم والکذب، اگر اچھا اخلاق چاہتے ہو، نبیین صدیقین دا ساتھ چاہتے ہو، پھر جھوٹ تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو، سچائی دے دامن نو کدی چھڈو نہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، اچھے اخلاق دی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز دے نال دے رہے نے، ایاکم والجلوس فی الطرقات یا علی الطرقات، اوے رستیاں دے اندر بیٹھن تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو، رستیاں دے اندر نہ بیٹھو۔ ایاکم والجلوس علی الطرقات، رستیاں اتے نہ بیٹھو۔ اگر مجلس لگانی ہے، گپ شپ لگانی ہے، حالانکہ گپ شپ دا معاملہ ہونے نہیں چاہیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جدو تینوں 2 منٹ دی فراغت ملے تے اللہ کی طرف آ جائے گا، گپا شپا معاملہ ختم کرو۔ لگانی ہوئے کوئی تمارداری کرنی ہوئے، ایاکم والجلوس علی الطرقات، رستیاں اتنے نہ بیٹھو۔ بیٹھ کا بنیا ہوئی نے گھراں دے اندر جگہ وا، جنہاں دے لمبے بڑے گھر نے انہاں اندر ایک پورے دا پورا گراؤنڈ بھی ہوندا، گراسی پلاٹ، او دے اندر اپنے کرسیاں ڈاؤ، اتنے بیٹھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے نے ایاکم والجلوس علی الطرقات، اور رسیاں اتنے نہ بیٹھو، اس تو بچ جاؤ۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے رسول جی ساڈے گھر اندر جگہ ہی تھوڑی تھوڑی ہے، ایک ایک چارپائی دی جگہ، ایک ایک چھوٹا چھوٹا جے کمرے دی جگہ، گھراں دے اندر بیٹھن دی جگہ ہی نہیں، ساڈے کول ہو چارہ ہی کوئی نہیں، اسی گھراں دے باہر بازار دے اندر اگر بیٹھ کے اپنی گفتگو کر لئیے، مسائل پوچھ لئیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تھوڑے کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تھوڑے گھراں دے اندر جگہ ہی نہیں، تھوڑے کول ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں، بیٹھکا ہے ہی نہیں، پھر فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر رستے دا جڑا حق ہے وہ ادا کرو۔ ساڈے دا بڑی بڑیاں چارپائی بنائیاں نا 10-10 فٹ دیاں، 10 فٹ دیاں ادھر نو، 10 فٹ دیاں ادھر نو، تو ماشاءاللہ پورے محلے والے آ کے بیٹھنا، گفتگو ہونی ہے، پھر گپاں لگنیاں، جڑے گھر نال دے گوانڈی نا وہ نہیں سو سکتے بچارے، ایک ہے آپس دی گفتگو آرام دے نال سکون نہ، ایک ہے ہا 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 ہا، نال دا گوانڈی بچارا گیا وہ ساری رات گالی کڈو، اب کتھوں آگے بہ گیا ساڈی جان خان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر کوئی چارہ نہیں نہ کرا دے اندر جگہ نہیں، پھر رسیاں دا حق ادا کرو۔ صحابہ پوچھتے وما حقہ، اللہ رسول جی کی حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غض البصر، اپنی نظراں نو جھکا کے رکھو،
اپنی نظراں نو جھکا کے رکھو. باہر بیٹھنے والے انہاں اندر یہ خوبی ہے غض البصر، نظراں جھکا کے بیٹھو. شاید ہی کوئی ہوئے جہد اندر یہ خوبی ہوئے، ورنہ جیڑی گزرے گی جیڑا گزرے گا وہ پیراں تک انہوں نے پتہ چلے گا کہ آپ گزر گئے. غض البصر، نظراں جھکا کے رکھو، یہ رستے دا حق ہے. اگر چارہ نہیں کوئی، اگر بیٹھ کا موجود نے، پھر حق نہیں رستے اندر بیٹھن دا، گھراں دے اندر بیٹھو، بیٹھ کا اندر بیٹھو. وکف الاذا، تھوڑے باہر بیٹھن نال کسی نوں تکلیف نہ ہوئے، تکلیف نہ ہوئے. اگر تکلیف ہے تھوڑے بیٹھن نال کسے گزرن والے نوں، پھر تسی اپنے آپ نو مجرم شمار کرو. تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی مخالفت کر، سنت دی مخالفت. ورد السلام، اگر جاندا ہو کہ سلام کہہ دے دا جواب دیا کرو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تھوڑا کام ہے تسی نیکی دا حکم دیو اور برائی تو روکو. اسی تو بیٹھ کے کر رہے ہیں برائیاں، اسی کتوں روکنا؟ گالا بھی کٹ رہے ہیں اسے مسجد سے بیٹھ کے، ہاں ہاں ہو بھی کر رہے ہیں، گوانڈیاں نو بھی تنگ کر رہے ہیں. والامر بالمعروف، رسے دے حق، نیکی دا حکم دیو. اگر مجلس پکی ہوئی نا، تاش لگے ہوئے نے، کیرم بورڈ پیا، لڈو پئی، سارے بیٹھے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دی آواز آ جائے، مجال ہے جو اٹھ کھڑے اور گیم پوری کر کے اٹھتے ہیں. 15 منٹ ہالے جماعت 15 منٹ گیم پوری کر لئیے. اذان دا جواب نہیں دیاں گے، پکی گل. پھر اسی ایک دوسرے نے کہاں کہ جماعت ہے کوئی نہیں، 15 منٹ انتظار کر لیے، پھر اٹھا. نا فرمانی تے نا فرمانی. غض البصر، کف الاذا، رد السلام، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اے رسے دے حق نے. نظرہ جھکا کے رکھنیاں نے، کسی نے تکلیف نہ ہوئے. الحیاء من الایمان، جو رسے اندر بیٹھے گا او دے اندر حیا ہوئے گی. اگر حیا نہیں ہے پھر رستے اندر نہ بیٹھے. اگر تیرے رستے اندر بیٹھن نال کسے دی بہن ماں نو تکلیف ہوئے اور رستے ہی چھوڑ جائے کہ تے فلاں بیٹھا ہے، تیرے تے او دے اندر کی فرق ہے؟ جیدے ڈر تو جڑا باہر رات نو چوکیدار بٹھایا ہوندا ہے، اگر محلے وال کوئی آوے تے او بھونکدا ہے، محلے اندر آن نہیں دیندا، او محلہ چھڑ کے دوسرے محلے جانا پیندا کہ ادھر چلیے وڈ لے گا. تیرا تے او دے اندر کی فرق ہے؟ تیرے ڈر دی وجہ تو وہ تیری گلی چھڑ کے جا رہی ہے، تیرا محلہ چھڑ کے جا رہی کہ میری طرف جھانک دے نے. اس کتے دے اندر، اس رستے دے بیٹھن والے اندر جس کو تکلیف ہو رہی ہے، کی فرق ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اوے اگر تیرے کول حیا نہیں ہے پھر تو جو چاہے مرضی کر، پھر تو جتھے مرضی بیٹھ، جب حیا ہی نہیں. ایاکم والجلوس علی الطرقات، جہدے کول بیٹھ کا نہیں اور رستے اندر نہیں بیٹھ سکتا، انہوں اجازت نہیں ہے اپنے بیٹھے کے اندر بیٹھے، مجلس لگائے جو مرضی کرے.
ہاں جس نو شوق ہے اپنے ڈیرے اندر جائے، اوتھے جا کے بیٹھے، اوتھے مجلساں لگائے۔ اچھا اخلاق او دے اندر ہے، ضروری ہے کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، جی اچھا اخلاق چاہتے ہو پھر رستیاں دے اندر نہ بیٹھو۔ من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ اچھی اخلاق دی ترغیب کہ جیڑا بندہ ہن آپا دیکھنا سارے نے کہ حدیث ساڈے اتنے فٹ ہو رہی ہے کہ ساڈی مخالفت دے اندر، جیڑا بندہ اپنے بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دی حفاظت کرے، بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دی حفاظت کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت دن اس نو جہنم تو آزاد کر دیں گے، جہنم دی آگے نو چھوئے تک بالکل بھی دور چلی جائے گی، اللہ دور کر دے گا تو جہنم دیا۔ جیڑا اپنے بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دی حفاظت کرے، او دے واسطے کی ہے اللہ رب العزت اس نو جہنم تو آزاد کر۔ جیڑا اپنے بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دیاں جڑاں وڈے، پیراں تو لے کے سر تک او دا ایک ایک حصہ او لوگاں دے سامنے رکھے، او دے عیب تلاش کرے، عیب بیان کرے، او دیاں چگلیاں کرے، تو پھر او دے واسطے اللہ رب العزت نے جدوں تک توبہ نہ کرے گا اس دی یہ معافی نہیں، بنا توبہ تو مر گیا پھر جہنم دے اندر جائے گا۔ فإن اللہ هو التواب الرحیم، اگر توبہ نہ کیتی تو پھر ایدا انجام بھی برا ہوئے۔ اندازہ کرو، ذرا غور و فکر کرو، ساڈے اندروں کون کون محفوظ ہے، کون کون محفوظ ہے؟ یہ بھی بد اخلاقی دے زمرے اندر ہے۔ اچھا اخلاق ہے اپنی بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دی عزت دی حفاظت کرے، اس دی تعریفاں کرے، اس دی عیب تلاش نہ کرے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اچھا اخلاق اپنا کے اپنی زندگی گزار کے اپنی آخرت نو سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔